اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے انسان کو بنیادی طور پہ کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنے معاملات میں دوسروں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر کاپی کرتا ہے۔ بچپن سے جب ہم بول نہیں سکتے تو اپنے والدین کا قرب و جوار میں رہنے والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جسے ماں کہا جا رہا ہوتا ہے اسے ماں تسلیم کیا جاتا ہے، اور جسے باپ بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ گواہیاں ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو گھر کے افراد جو کھاتے ہیں وہ کھایا جاتا ہے، جو پلاتے ہیں وہ پیا جاتا ہے، جو پہناتے ہیں وہ پہنا جاتا ہے، اور جو بولی بولتے ہیں وہ بولی جاتی ہے۔ جب انسان جوانی چڑھتا ہے اس سے پہلے بلوغت تلک انسان کا کوئی نفع نقصان اور اس کی غلطی، کوتاہی، گناہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ نکلے۔ جب اچھی طرح بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، پھر اس کا وہ سب کچھ جو اس نے سیکھا تھا، جو اس نے پڑھا تھا، آغاز ہوتا ہے، امتحان شروع ہوتا ہے۔ انسان کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی کو دیکھنا، سننا، سمجھنا جب اس کی ضرورت تھی تو اللہ نے ہر دور میں، ہر دور کے انسانوں کے لیے سیرت دے کے، صورت دے کے اور اس میں کمال دے کے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا۔ ان کو سنیے، جو یہ کہتے ہیں وہ ہمارا کلام ہوتا ہے، ان کو دیکھیے، جو یہ کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے، اور ان کا طریقہ، ان کا اسوہ، ان کا اسٹائل وہ رول ماڈل کے طور پہ آپ کے سامنے ہے۔ جو کریں تم نے کرنا ہے، جو نہ کریں تم نے رکنا ہے، جو وہ دیں تم نے لینا ہے۔ اور یہی ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ پیغمبر نے جو بھی تمہیں دینا ہے، لینا تمہارے ذمہ ہے، اور جس سے روکنا ہے اس سے رک جانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرات یہ کیوں کہا گیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ جتنے بھی نقشے ہیں انسانیت کے زندگی گزارنے کے، ان سب میں سے اگر کوئی بہترین ہے، لازوال ہے، دائمی کا مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کردار دے کے، مختار دے کے، سیرت اور صورت دے کے بھیجا تھا۔ پوری دنیا کی جتنی بھی انسانیت ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو لیں اور اپنائیں۔ آج ہم اپنی ملاقات میں آپ کی سیرت کے چند اہم رنگ ان کو پڑھیں گے، اور یہ سیرت اللہ کی توفیق کے ساتھ رب کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ صبغۃ اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کوئی، اور محبوب
اپنے آپ کو وحی کے رنگ میں، شریعت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ بھائیو، اس سیرت کی پہلی خوبی اور اس کا پہلا رنگ یہ ہے کہ آپ کی سیرت ہمہ وقت کسی بھی حالت میں وہ اپنے رب سے جڑی ہوئی ہے۔ سیرت کے جلسے بیان کر لینا، سن لینا، حاضریاں دے لینا، زندگی گزار لینا، یہ آپ میں اور مجھ میں چل رہا ہے۔ لیکن مزہ کب آنا ہے؟ جس دن آپ نے سیرت کا یہ پہلا پہلو کہ یہ اپنے پہلے وقت سے لے کے آخری وقت تک اگر جڑی ہے تو اللہ رب العزت سے جڑی ہے۔ آئیے اس کا صرف یہ والا پہلو دیکھیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے، آپ لیٹے ہوئے، آواز آتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اللہ نے حکم دیا، اے لیٹے ہوئے کمبل لیے ہوئے محبوب اٹھیے۔ آپ اٹھ گئے، ڈرائیے، آپ نے ڈرایا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کر کے دکھائیے۔ فالان کی چوٹی پہ 360 کو نیچے کر کے آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ جب رب کو بڑا کر کے اپنی زبان سے دکھایا تھا، تو سیرت کا یہ رنگ آج تلک دنیا کے سامنے ہے۔ کسی سے برداشت نہیں ہو رہا اور کسی کی اللہ نے زندگی کا حصہ بنایا ہوا۔ مبارک ہو اگر آپ لا الہ الا اللہ کے دائی سمجھنے والے۔ دوسری چیز اسی پہلو میں دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی لمحے اللہ کے ساتھ تعلق کو کاٹتے نہیں سوائے نیند میں۔ اور نیند میں بھی آپ کی حالت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری آنکھیں سو رہی ہوتی، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ کان یذکر اللہ، محبوب کی سیرت یہ تھی کہ آپ ہر پل اپنا رابطہ رب سے رکھتے تھے۔ سم وہ کامیاب ہے جو پورے سگنل لے، ہر وقت لے، اور آپ کا رابطہ ٹاور سے رہے، کھمبے سے رہے، اور کسی بھی طرح درمیان میں انقطاع نہ ہو، سروس بند نہ ہو۔ اگر سروس بند ہے تو بھی پرابلم، اگر سگنل ویک ہے تو بھی پرابلم، کوئی بھی مسئلہ۔ لیکن یہ سیرت ایسی ہے، آپ سونے لگے ہیں، آغاز کیجئے ذرا سونے سے۔ سوتے ہوئے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اور میں سیرت کانفرنس سے کر کے سن کے بول رہے ہیں، مگر آپ نہیں بولے۔ دائیں کروٹ ہے، ہاتھ یہاں پہ ہے، اور آپ رابطہ کہاں کر رہے ہیں؟ اللہ بسم کا ابوت واحیہ۔ حضرات، جو کام میں نے کرنا ہے وہ میرے پہ چھوڑ دیں، جو آپ کر سکتے ہیں اسے آپ اپنائیں، جو ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں وہ کریں، جو ایک کسی دوسرے شعبے سے وابستہ بندہ ہے وہ کرے۔ سب کی ذمہ داری نہیں کہ ایک ہی دم، لیکن جو کامن ہے، جو اکٹھے ہیں، وہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ گفتار کی حد تک نہیں کہ فرانس کو بھی گالی دے لے، فلاں کو بھی دے لے، کبھی من میں بھی چھانکے۔ کچھ ذمہ داریاں ہماری اپنی ہیں، کچھ غیروں کے ذمہ سے ہمارے فرائض ہیں، پہلے اپنے فرائض سمجھے۔ آپ سوئے تو کیا رابطہ کہاں ہے؟ اللہ سے۔ آنکھ کھلی، ان فی اختلاف اللیل والنہار، رابطہ رب سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، واش روم گئے، کہاں سگنل ملے؟ رابطہ کہاں ملا؟ میرے محبوب کی سیرت میں بیت الخلا ہے، خیر البشر ہے، ضروریات زندگی ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے، حاجت بھی ہے، مگر وہاں بھی کیا ہے؟ اللہم انی، رابطہ کس سے؟ اللہ سے۔ اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ باہر نکلے، غفرانک، رابطہ رب سے۔ وضو کرنے لگے ہیں، بسم اللہ، سیرت کا یہ رنگ دیکھا گیا، رابطہ پھر اللہ سے، وضو کر لیا گیا ہے، اٹھے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، رابطہ پھر اللہ سے، رابطہ پھر اللہ سے۔ آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، رابطہ پھر اللہ سے ہے۔ مسجد میں داخل ہونے لگے ہیں، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تعلق پھر اللہ سے جڑ گیا ہے۔ آگے قیام کرنے لگے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھے ہیں تو
رابطہ پھر اللہ سے. آئیے پڑھیے سلام. سبحانک اللہم و بحمدک، رابطہ اللہ سے، و بحمدک رابطہ اللہ سے، و تبارک اسمک نام اللہ کا رابطہ اللہ سے، و تعالی جدک رابطہ اللہ سے، ولا الہ غیرک رابطہ اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مجھے آپ یوں چلتے جائیے، نماز پوری پڑھیے، قیام رکوع میں دیکھیے، فاتحہ میں الحمدللہ دیکھیے، سورت ملاتے ہوئے قل هو اللہ دیکھیے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے دیکھیے، سبحان ربی العظیم میں سیرت، پھر رب سے جڑی ہوئی حالت بدلی، قیام کیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، قومے میں بولا، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر رابطہ اللہ سے. دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رابطہ اللہ سے. تشہد میں پھر التحیات للہ رابطہ اللہ سے. درود پاک اللہم صلی علی محمد رابطہ اللہ سے. بعد کی دعاؤں میں رابطہ اللہ سے. سلام پھرا تو رابطہ اللہ سے. اللہ اکبر رابطہ اللہ سے. ذکر اذکار میں رابطہ اللہ سے. حضرات چلتے جائیے، اقرا کی پہلی وحی سے لے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ تلک، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تلک. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھائے ہوئے ہاتھ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، الا ان للموت لسکرات، رب اعنی علی سکرات الموت. آپ کی نبوت کے پہلے پل سے لے کے آپ کے وصال باکمال تک مجھے زندگی کا کوئی پل ایسا نہیں ملا، خوشی ہے یا غمی ہے، دکھ ہے یا درد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کان اذا حزبه امر فزع الى السماء. خوشی ملی تو رابطہ اللہ سے، دکھ ملا تو رابطہ اللہ سے. بدر آیا، سر جھکایا، سجدے میں گئے، رابطہ رب سے. 70 ان کے مرے، 70 قیدی کر لیے گئے، خوشی ملی، رابطہ آجزی انکساری. پھر بھی رب جو ہے وہ توحید کا، رب سے کسی جگہ تعلق نہیں ٹوٹا کہ چلے تھوڑا جشن منا لیں پہلی جی، مرضی کر لیں، آج کچھ ہو جائے. حضرات مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے، جو میرے دشمن کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو میرے رب کے گھر چلا جائے اسے بھی نہیں کہنا کچھ. جشن جس انداز میں بنانا بنتا تھا، منانا بنتا تھا، قوم کا طریقہ تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے وہ رنگ بدل کے رکھ دیے. خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے سیدہ ام ہانی کے گھر میرے محبوب نے اپنے پیٹ کی بھوک بجھا کے رب کا شکر ادا کر کے رابطہ پھر اللہ سے کر لیا ہے. الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وصوّرہ وجعل لہ مخرجا. یہ ہے سیرت. آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی جہت ہے، کوئی رخ ہے، جیسی مرضی قوم اور برادری اور قبیلہ ہے، سیرت تقاضا کرتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رب خوشی دے یا رب غمی دے. تو ظفر کے اس جملے کو یاد رکھیے، جس کو سلطان الہند کہا گیا اسی نے بولا، جس نے دنیا کے دکھ بھی سارے دیکھے، سکھ بھی سارے دیکھے. ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم زکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. ہماری سیرت کی کتابیں بھری پڑی، احادیث موجود ہیں، جلسے بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، کتابات بھی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی گفتگو کے دوران بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے تو ہمارے اوپر سیرت کا رنگ نہیں رہتا، نہ خطیب پہ رہتا، نہ سننے والوں پہ رہتا. یہی کوئی تھوڑا سا مسئلہ بنے، اللہ نے ہمارا رنگ کھانے میں نظر آ جاتا ہے. سیرت کے جلسے کے بعد جو کھانا ہوتا ہے وہیں پہ رنگ آ جاتا ہے. یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اس دسترخوان کے اندر تشتے ہیں اور اس میں کھانا جڑا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کے چھوٹے سے بچے سیدہ ام سلمہ کے باپ کی تربیت کے بغیر پلے، اور یہ اللہ کو پیارے ہو گئے جناب مسلم. آپ علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ سے شادی کر لی اور یہ بچہ بیٹھا ہے دسترخوان. آپ علیہ السلام نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے، ابھی بچپنا ہے، بچپن تک جانا ہے، دیکھی جائے گی. آپ نے چھوٹے بچے سے لے کے جوان تلک، جوان سے لے کے بوڑھے تلک ہر انسان میں سیرت کا رنگ جو ہے وہ بھرا ہے، اور بڑے پیار سے
آپ نے اسے 3 باتیں دی. تشریح، اس بچے کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بڑی بڑے انسان، اور یہ بھی دیکھا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. اور تیسرا کام یہ ہوا کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. آپ نے کیا بولا؟ یا غلام، یا غلام. یہ ہے سنت، یہ ہے تربیت. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. علم جتنا مرضی حاصل کر لے، اگر عمل نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، بات خسارے میں رہے گی. آپ نے کہا یا غلام سم اللہ. یا غلام، ہم بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی سیرت کو پڑھتے ہوئے جانتے ہوئے کھانے سے پہلے ہماری ہلا ہوتی ہے، للا ہوتی ہے، ادھر لا ادھر کر. اور شادی حالوں میں کھانا کھلے یا کسی فنکشن میں ہو، حضرات میں پہلے کے چکر میں بھول جاتے ہیں. جیسے تکبیر بھول جاتے ہیں قبر میں اتارتے ہوئے، میت کے لیے دعا بھول جاتے ہیں. ہے یہ بھی سیرت ہے، وہ بھی سیرت ہے، وہ بھی سیرت. یا غلام سم اللہ، بیٹے رب کا نام کھانے سے پہلے جس کا کھانا ہے نام اس کا لے، جس نے دیا ہے نام اس کا. آپ اپنے موبائل بند ہو آن کریں، جس کمپنی کا ہے سب سے پہلے سکرین پہ اس کا نام شو کرے گا. آپ اپنا لیپ ٹاپ کو آن کریں، کمپنی کا نام شو کرے گا. حضرات تیرے رب نے تجھے بنایا ہے، تجھے وجود دیا ہے، تجھے کھانا دیا ہے، تجھے ایک سسٹم دیا ہے. سم اللہ، دائیں ہاتھ سے نہیں اللہ کا نام لے. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے. ہم بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے فیشن زدہ لوگ ہیں، جہاں موقع ملتا ہے بائیں سے کولڈ ڈرنک پکڑی ہوئی ہے، بائیں سے لقمے. بچوں تک کو پتہ چل گیا، مگر سیرت پڑھنے پڑھانے والے کو یہ سمجھ نہ آئی. یہ صرف مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مساجد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف وہابی شیعہ سنی کا چکر نہیں ہے. جو بھی انسان ہے اس میں انسانیت کا رنگ آئے گا تب جب وہ سیرت کے رنگ میں رنگا جائے گا. کیس چھوٹا نہیں ہے، معمولی نہیں ہے. پتہ چل گیا تھا کرونے میں 20 منٹ دھوئی ہے، اچھی طرح دھوئی ہے. اور وہ والا ہاتھ مت استعمال کیجئے جس کے اندر اس طرح کے وائرس ہے. وہ بایاں ہاتھ آپ کا کسی اور مقصد کے لیے ہے یا نہیں لگانا. اور تیسری چیز کہا کہ اپنے پاس سے اپنی سائڈ سے کرنا. ہم نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی اور جاتے ہوئے یہ منظر بھی دیکھ لیا. کہا کہ بعد میں کھانا ملنا ہے، 6 لوگوں کی ٹولیاں بنی، آپ نے مل بیٹھ کے اپنی سائڈ سے کھانا. اب اللہ کا کرنا ہوا، کعبے نے جو دیا وہ ڈالا. ایک سائڈ پہ روٹیاں زیادہ آ گئی، جدھر صاحب بیٹھے تھے ادھر 3. اب دوسری سائڈ پہ نظر آ گئی تو اللہ نے عقل کس لیے دی ہے. میں دروازے سے گزر رہا تو کہتا کہ ہے ساجد صاحب. جب اس نے یہ بات کی تو میں نے اس کی طرف دیکھا، دوسروں نے نظر اٹھائی، اس نے نیچے سے پرات گھما کے قسمت اپنی طرف کر. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، کیا تھا یہاں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ساری زندگی کہتے رہیں، پڑھتے رہیں، پتہ تب چلتا ہے جب موقع آتا ہے. ویسے تو ہر بندہ اپنی جو ہے وہ نظر میں بالکل ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو، اس سیرت کو آپ نے اور میں نے اپنا کے اس کا رنگ لینا ہے اور اس رنگ میں خود کو رنگنا ہے. اور اگر محبوب کو ماننا ہے تو پھر محبوب کو جگہ دینا. دنیا کے جتنے محبوب ہیں ان کو جگہ ملتی ہے قدر. نجومیوں نے لکھا ہوتا ہے، پامسٹوں نے لکھا ہوتا ہے، پروفیسر نے لکھا ہوتا ہے. آپ اشارہ کریں جس پہ دل آ جائے، محبوب قدموں میں آ جائے. اور لوگوں نہیں، محبوب دل میں سینے کی جگہ رکھتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سارے محبوبوں سے اگر بڑھ کر کے محبوب ہے تو محبوب کو دل میں جگہ تو دیجیے، احترام کیجیے، تھوڑا سمجھیے. مگر ہم نے آپ کو وہاں رکھا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، وہاں رکھا ہوا ہے جہاں آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ فرانس ہو یا کوئی اور، انہوں نے وہی کیا تھا جو آپ نے اور میں نے ان کو دیا، جو ہم نے دیا تھا. کافر یہ کرے تو مجرم مسلم کرے، مسلم کرے. بھائیو آپ کو پتہ ہے ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ کیا بنایا ہوا؟ امت مسلمان ہے پہلا خاکہ. آپ اللہ کے نبی ہیں مگر ہمارے لیے نہیں. نام کی حد تک ہے، کام تک نہیں. آپ کی صورت کی حد تک ہے، سیرت تک نہیں. آپ کی بات حدیث ضرور ہے مگر حدیث قابل حجت نہیں. آپ کی
سنت چھوڑی جا سکتی ہے، فرض تھوڑی ہے، سنت چھوڑی جا سکتی ہے۔ لوگوں اگر کسی نے تیرے میرے محبوب کے چہرے کی سنت کو اتار کے لفافے میں ڈال کے کسی گندی نالی میں پھینک کے یہ جرم کافر نے کیا ہوتا، اللہ کی قسم ہم اسے معاف نہ کرتے، کہ انہوں نے ہمارے محبوب کے ساتھ یہ کیا۔ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ اگر آج بھی لوہا گرم نہ ہوا اور آج بھی ہم نہ سمجھ سکیں اور جرم صرف فرانس تک، ڈنمارک تک، ناروے تک، یورپ کی جو ہے وہ جزیروں اور دیواروں تک، ہمارے اندر کی دنیا میں دل میں یہ سوال پیدا نہ ہوا اور یہ احترام نہ آ سکا، تو ہم جس طریقے سے اپنی جلوت اور خلوت کا فرق رکھتے ہیں پھر سیرت کا فائدہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک رنگ یہ تھا، جو آپ کا ظاہر تھا وہ بات، جو ظاہر ہے وہ بات، حاشا وکلا الا من رحم ربی، آپ کا اور میرا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ آئیے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں نے نہیں صرف بچے کی تربیت کی بات کی، ایک نوجوان بھی آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑے جذبے سے آیا ہے، جوبن اور اٹھان سے آیا ہے، بڑی ایک ایسی کیفیت میں آیا ہے کہ جن کے سامنے ہیبت کے ساتھ بیٹھ کے بڑے بڑے صحابہ کو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، یہ جوان نے آتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی ہے کہ مجھے گناہ کی اجازت ہے۔ آپ اس کی حالت دیکھیں کیا ہوگی، کیفیت دیکھیے کیا ہوگی۔ یہ نوجوان ہے، وہ بچہ تھا، یہ جوانی کے پورے جوبن اور اٹھان پہ ہے، اور سیدھی آگے بات کہہ دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا من کر رہا ہے، برائی کو کر رہا ہے، جانا بھی ہے اور آپ سے اجازت لے کے جانا۔ سیرت کا رنگ دیکھیے گا، اگر آپ یہ ساری روایتیں جو ہیں ان کے متون کو اسناد کو ملا رہے ہیں تو محسوس نہیں ہوتا ہے جیسے میرے محبوب کی عادت تھی کہ ایسا کام ہوتا تھا تو آپ پہلے تھوڑی ڈھیل بھی کریں۔ مثلا جیسا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، کہا محبوب میں نبینا آدمی ہوں، دور سے آتا ہوں، لانے والا مجھ کو کوئی ہے نہیں، انگلی پکڑنے والا بھی نہیں، تو میں گھر میں نماز نہ پڑھ لیا کروں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ کیا خوش ہو گیا، مطمئن ہو گئے؟ اور حضرات یہ چیز میں نے لاہور میں دیکھی، ایک بزرگ آئے کہنے لگے جناب آپ مسجد کی سیڑھیاں یہ وہ دیگر مسئلے تو میں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ میں نے کہا پڑھ لیا کروں۔ خوش ہو گئے تھے بچے جی، پہلا مولوی ملیا جنہیں کو نرمی کی تھی لیکن لوگ کی قسم کی کری ہے۔ جب وہ دروازے تک جانے لگا تو میں نے کہا بزرگوں ایک منٹ بات سنی ہے، اذان جاتی ہے کیا طرح؟ وہ تو جاتی کانا لٹھیک نے۔ میں نے کہا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے فلا اذن، پھر آپ کو مسجد میں آنا ہوگا جو مرضی مجبوری۔ تو حضرات میرے محبوب کا انداز کچھ ایسا لگتا ہے، حکمت سے بھرا ہوا، سیاق و سباق سے تصریح نہ بھی ہو، اس نوجوان کے جو تبدیلی کے جملے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، خوش ہو کے پتا چلنے لگا کہ بات سنو، تم جا رہے ہو؟ جی جا رہے ہو، اپنا گھر ظاہر جی میں تو وہاں پہ نہیں، کوئی اور ایسا کیس ہے تو بھیج دوں۔ یہاں چیخا تھا وہ بندہ کہ جس چیز کی اجازت تو مانگ رہا ہے، ایسی اجازت تیری بہن، تیرے گھر، تیری عزت، تیری آبرو کے بارے میں اگر کوئی اور سوالی بن کے آئے کیا میری مثلا اسے اجازت دے دے؟ چیخ کے بولا تھا، تڑپ کے بولا تھا، کئی فضالی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجو کہ میرے گھر میں جو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ لوہا گرم کر کے جو چوٹ لگائی تھی، یہ ہے سیرت کا رنگ۔ تیری جوانی جتنی مرضی جوبن پہ ہے، عروج پہ ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، نشہ بھی ہے، مستانی بھی ہے، لیکن آپ دیکھ میرے محبوب نے صرف اتنا یوں ٹرن دلوایا ہے، اتنا بتا جس مقصد کے لیے تو جا رہا ہے تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بیٹھ گیا محبوب نے کیا کیا؟ سینے پہ ہاتھ رکھا، علماء سے ملا کر صرف فتوے لگا کے ان سے دوری اور بغض اور ان سے نفرتیں جو پیدا کر دی گئی، اور ایک ایک سین کے اوپر تصویر لے کے اس کے نیچے کمنٹس لے کے اس کا حساب آپ نے دینا ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا. جس سینے میں دین ہے, دین کی ایک برکت ہے, جس میں دعوت ہے, اصلاح کا مزاج ہے, تربیت والی سوچ ہے, اس انسان کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا. یہ معمولی کیس نہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ اللہ سے دعا کر دی, اللہم فلج صدرہ, اللہ اس کے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر, وحسن فرجہ, اللہ اس کی شرمگاہ کا معاملہ جو ہے میرے رب اس کو معصوم کر دے اور پاکیزہ کر دے, اور اس کے لیے جو پراپر وے اور رستہ ہے اللہ وہ اس کو عطا فرمائے. حضرات یہ دعا اور سینے پہ رکھا ہوا ہاتھ اور اس کی یقین ہوئی تربیت آپ نے اسے سیرت کے رنگ میں جب رنگا ہے تو آپ اس کے بعد ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملا کہ وہ نوجوان سر اٹھا کے بھی کبھی نہیں جانا. یہی نوجوان طاقت بڑی ہے. ایک اور جوانی کی صورت میں آیا, محبوب سے کہا ہے محبوب کلمہ بھی پڑھ لیا, مسلمان بھی ہو گیا, من کرتا ہے, چوری کرتے تھے تو وہ ذرا تھوڑا تھوڑا من کرتا ہے, تو آپ نے اجازت دے دی, ٹھیک ہے اور کیا چاہیے کرو بیٹا, نہیں کرو آپ کیا کہتے. لیکن اب جو نشانہ ہے وہ ہم بتائیں, ٹارگٹ ہم دیں گے, جاؤ 420 کلومیٹر کا سفر, مکے پہنچو, وہاں کی جیل 13.5 فٹ بلند دیوار, وہاں جو ہمارے قیدی ہیں ان میں سے کسی کو لے آؤ, تمہارا شوق پورا ہو جائے گا, ہمارا بھی کرتا ہے. ابن ابی مرثد الکنوی رضی اللہ تعالی روانہ ہوئے, کیسے پہنچے, اور پھر وہاں پہ دعوت زنا ملی, دعوت گناہ ملی, پرانا جنانہ دوستانہ ملا, حرکت میں آیا, علم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں, انہیں بتایا گیا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے, اس کام کی مجھے اجازت نہیں ہے. بھائیو آپ نے, میں نے کلمہ پڑھ کے بیعت کی ہے, کلمہ پڑھا ہے, سیرت کو مانا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مانا ہے, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین, تسلیم کیا ہے. مزہ تب ہے تیرے میرے بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں بدتمیزی کا طوفان ہے, ظاہر کچھ اور ہے, باطن کچھ اور ہے. میں نمازی بھی ہوں, میں ساتھ میں اور بھی ہوں, میں ایک جو ہے وہ مجاہد بھی ہوں, ساتھ برائی بھی ہے, میں غازی بھی ہوں, ساتھ برائی بھی ہے, میں ایک مومن بھی ہوں, ساتھ میں وہ سارے جرم بھی ہیں, اندرون کھاتے میرے رابطے اور سلسلے کچھ اور ہیں. اللہ کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا, اس بندے کا جو ظاہر ہے وہی بات ہے, تنہائی کی پتہ نہیں تھا کون ہے, وہی ہے, بلایا جا رہا ہے, لیکن کہا کہ نہیں, اجازت نہیں ہے, نہیں ہوگا, کہا سزا ملے گی, اعلان کر دیا جائے گا, بلایا جائے گا, لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے. انہوں نے کہا جو ہوتا ہے وہ کر لیں. اللہ کے اس بندے نے گناہ کی دلدل میں جانا گوارا نہیں کیا, حالانکہ تھک گیا ہے, لمبا سفر کر کے آیا, تقاضا بھی تھا, جوانی بھی تھی, ضرورت بھی تھی, ڈیمانڈ بھی تھا, حسن حاضر ہے اور خود مانگ رہا ہے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ کیسے چڑھا ہے, یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, مکے والا پیچھے کرتے ہیں, اور ان باباؤں کا بھی آپ نے پتہ کیا جنہیں بیچاروں کو شاید اس وقت شوگر تھی, پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا, اور ایک نے کہا کہ رک, اور پھر بیٹھا ہے باہر کے دانے کے نیچے چھپے ہوئے, اوپر پیشاب کیا, ان پہ جا کے پڑا ہے. آسمان سے رب نے وہی بھیج دی کہ محبوب آج تیری سیرت نے رنگ دکھایا ہے, اور آپ کی سیرت کے رنگ میں رنگا ہوا آپ کا صحابی, یہ محترم, یہ نوجوان آج ایسے ایسے وقوع ہوا ہے. حضرات حق تو یہ بنتا ہے کہ داد دیتے ہوئے گلیوں میں جو جو ہم نے کیا وہ کر لیا. ایک بتیوں کے رنگ تھے, ایک امتی کا رنگ ہونا چاہیے, وہ رنگ ہم پہ چڑھنا چاہیے. حضرات آپ بزرگوں کو دیکھیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے بزرگ لائے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ چلے عمر کا آخری حصہ ہے, سفید بال دیکھے, قائم بالوں کی رب بھی حیا کرتا ہے, لیکن اگر آپ ان کا کلر بدل دیں تو بہتر ہوگا, کلر بدل دیں تو بہتر ہوگا. حضرات یہ ساری چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی موقع نہیں چھوڑا. آپ کی تربیت, آپ کی سیرت, اس کا یہ ایک رنگ لے کے جائیں کہ جب جہاں جیسے جو ضروری تھا وہ کروایا ہے, جو غلط تھا اسے روکا ہے. آپ دیکھیے نا, آپ کہتے ہیں کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں, یہ مجھے بھی اور آپ کو بڑی اچھی کرے گا. آپ نے کہا بولے تو جھوٹ بولے,
اب منبر پہ بیٹھ کے میں جھوٹ بولوں، دنیا مجھے علامہ کہے، محبوب کہہ رہے ہیں کہ منافق ہے، سیرت کا رنگ کیا ہے منافقت کا، ضعیف روایت بیان کروں، آقا کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے، دنیا کہہ رہی ہے بلے بلے جنتی ہے، جنتی ٹولے کا سردار ہے، اور میرے آقا کی سیرت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ محبوب کہتے ہیں لڑے تو گالی دے، اگر منبر محراب پہ گالی ہے، گفتار میں گالی ہے، لب و لہجے میں گالی ہے، مباحثے میں گالی ہے، مناظرے میں گالی ہے، دلیل کی جگہ، استدلال کی جگہ دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تان و تشریح کی جا رہی ہے، آپ دکھایا جا رہا ہے، اس کی اصل اور نسل اور حسب اور نسب پہ بولا جا رہا ہے۔ سیرت پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ نہیں، لڑے تو گالی دے، وعدہ کرے تھے، ہمارے وعدے بھی کچھ ایسے ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں پہلی کا وعدہ ہوتا ہے وہ آگے وعدہ کر لیتا ہے 2 طریق کا، یہ پہلی کو نمبر ہی بند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت، وعدے پہ وعدہ کرتے، حکومتوں کو دیکھ لیں، عوام کو دیکھ لیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، کل کا لفظ اگر عرب لوگوں میں ہے تعال بکرا، آج ہمارے یہاں بھی ٹھیک ہے نکال بیٹھیں گے، ہماری پنجابیوں کا 2 منٹ جو ہے نا میں 2 منٹ چاہے، حضرات نہیں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ سیرت کے لیے آپ کو لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑے، آخری گزارش کہ جس بھی شعبے سے وابستہ ہے، علم سے وابستہ ہے، کاروبار سے وابستہ ہے، ٹھیلا ہے آپ کا، ریڑی ہے آپ کی، آپ جو ہے صنعت اور حرفت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تاجر پیشہ ہیں، آپ نے کسی آفس میں باس کی حیثیت سے کرسی پہ بیٹھنا ہے، آپ نے جونیئر اور سینئر جس بھی جگہ پہ ہے اپنی جگہ اور اپنے پیشے کا تعین کر کے اتنا کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، دل مطمئن ہوگا۔ حضرات مثال لینے کے لیے لمبی چوڑی مجھے تمہید نہیں باندھنی پڑے گی، ماشاءاللہ یورپ کی مثالیں تو دیتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا مرضی برا بولا ہے، ان کی سزا دیکھیے، رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام تو گرنے والا نہیں، اللہ نے ان کو جو شان دے دی ہے، جو عزت دے دی ہے، جو رفت دے دی، امتحان اب ہمارا ہے، امتحان ان کا ہے، ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے میرے محبوب پہ انگلی اٹھائی ہے، اور ہماری رسوائی کے لیے کافی ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہہ دے اوے کس کے بارے میں آئے ہو، کس کا دفاع کرنے آئے ہو، اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے اپنی کوئی میڈیسن تو بتاؤ کہ جس میں ملاوٹ نہیں۔ سوچئے کیا جواب دیں؟ دنیا میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہے سوائے ماشاءاللہ امت مسلمہ اور بالخصوص بر صغیر، بالخصوص بر صغیر بچوں کی خوراک میں ملاوٹ، ولادت کے ایام میں دی جانے والی وہ نازک ترین غذائیں ان میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مرچ میں ملاوٹ، نمک میں ملاوٹ، دین میں ملاوٹ، دنیا میں ملاوٹ۔ من غشنا فلیس منا، پڑھ پڑھ کے تھک گئے، بیان کرتے تھک گئے، وہ میرا امتی ہے ہی نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے۔ لیکن کیا مجال کہ اپنے میدان میں کہیں ملاوٹ ہو سکے؟ آپ اور میں سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جہاں ہماری ملاوٹ ہوتی ہے، روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، خود کو جی کر سکتے ہیں، مشکل تو نہیں ہے۔ آج ڈٹ جائیں کہ میں نے خالص بیچنا، میں نے خالص بیچنا، وقتی پریشانی آئے گی۔ فیصلہ آباد کا نوجوان ہے، دبئی سے واپس لوٹا ہے، ماں نے بلایا ہے، آ کر کے سنانے کا کام کیا ہے، وہاں بھی یہی تھا، سب نے کہا ملاوٹ کے بغیر بات نہیں بنے۔ پوچھتا علماء سے انہوں نے کہا کہ اللہ نے رزق لکھا، چھوڑ دیا اس کو۔ نور شاہ بڑی دربار پہ ملا، مجھے بھی، ہم نے بھی ایک مشورہ دیا، رزق اللہ نے دینا ہے، حلال کرنے کی کوشش کر، اللہ کی محبوب کی سیرت میں سب کچھ ہے۔ اس نے کام کیا کیا؟ گوشت کا کام کیا، بکرے چترے لے کے آنے اور خالص پانی نہیں دینے لگانا، دھوکہ نہیں کرنا۔ علاقے کے سارے کسائی اکٹھے ہو کے آگے پانی کیوں ساڈا بھی کام خراب کرنے کو۔ اس اللہ کے بندے نے بہترین جو ہے وہ نیٹ ورک بنایا، وہاں پہ اپنا شو روم بنایا، صفائی اور ستھرائی کے سارے معیار پورے کیے اور پیور خالص جیسے ہے ویسے دینے کی کوشش کی، لیکن 6 ماہ نہیں چل سکا، حالات کا مارا ہوا، پھر واپس دبئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسے جس رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، اگر یہاں بے ایمانی میں ملاوٹ میں رہ جاتا تو شاید ساری زندگی بچوں کو بھی حرام کھلاتا، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ دینا ہے تو حلال، ملاوٹ نہیں کرنی، جتنا کرنا ہے تھوڑا کر لوں گا، لیکن سنت
حافظ شریف صاحب کے ایک مقتدی، سود کا پتہ چلا حرام ہے، سیرت میں جائز نہیں، بینک میں نے چھوڑ دیا، 17 سال تھکے کھائے، 17 سال سب نے تانے دیے، رشتہ دار نے بھی بولا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ پکڑا صبر اور استقامت کے ساتھ، تو آپ کا اور میرا اس وقت سیرت کانفرنس میں جب جہاں حاضری ہو تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس حوالے سے سوچئے، سیرت کی کتابیں گھر میں لائیے، ایک ایک پہلو پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی سیرت نہیں، معاملات بھی سیرت ہیں، اخلاقیات بھی سیرت ہیں، آداب بھی سیرت ہیں، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کا پیار، یہ بھی سیرت ہے، اور احترام کے لب و لہجے یہ بھی سیرت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دشمنوں کی خبر لینا اور ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہونا اور سٹینڈ لینا، اپنے آپ کو پہلے صحیح کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ اقرا پہلے خود پڑھیے، پھر قوم کو پڑھائیے، پہلے صحیح ہو پھر دوسروں کو صحیح کیجیے، پہلے صداقت اپنائیے پھر صداقت کا درس دیجیے۔ جس دن ہم نے یہ کام کیا مزہ تب آئے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور ہمیں بھی وہ سیرت کے جو رنگ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں پریکٹیکلی گفتار سے نہیں کردار سے اس کو اپنا پائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔